الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومثل الذین ينفقون اموالهم ابتغاء مرضات اللہ وتثبیتا من انفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير۔ سورة البقرہ آیت نمبر 265 ہم ان آیات کا مدارسہ کر رہے ہیں جن آیات میں ملکیت کی اضافت انسانوں کی طرف کی گئی ہے، مکلفین کی طرف کی گئی ہے، اور یہ بتلانے کی کوشش کی گئی ہے کہ آپ بھی چیزوں کے مالک ہو سکتے ہیں، لیکن آپ کی ملکیت یہ عارضی ہے۔ آپ کی ملکیت کے کچھ قیود اور ضوابط ہیں، کیونکہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہیں۔ اس اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنا وکیل بنایا ہے، اپنا خلیفہ بنایا ہے، جانشین بنایا ہے، لہذا آپ کو جو عطا کیا گیا ہے اس میں آپ اللہ تعالیٰ کے اوامر کے پابند ہیں۔ انہی آیات میں سے ایک آیت سورۃ البقرہ آیت نمبر 265 ہے، وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ۔ اس سے پہلے کی آیت میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو، مومنوں کو خطاب کرتے ہوئے کہا تھا، یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والأذى، کہ صدقات کو احسان جتلا کر کے یا پھر جس کو صدقہ دے رہے ہو اس کو تکلیف دے کر کے برباد مت کرو۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے مثال دی تھی ان لوگوں کی جو ریاکاری کے طور پہ اپنے مال کو خرچ کرتے ہیں یا پھر بخالت سے کام لیتے ہیں، صدقہ اور خیرات نہیں کرتے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان مومنوں کی مثال دی، اپنے ان بندوں کی مثال دی جو اللہ تعالیٰ کے اوامر کی پابندی کرتے ہیں، جہاں پہ اللہ تعالیٰ بتلاتا ہے وہاں پہ خرچ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَتَثْبِيتًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ، کہ ان لوگوں کی مثال جو اللہ تعالیٰ کی خوشنودی اور اپنے نفس کے اطمینان کے لیے، سکون قلب کے لیے اپنے مال کو خرچ کرتے ہیں، كَمَثَلِ جَنَّةٍ بِرَبْوَةٍ أَصَابَهَا وَابِلٌ، ایسے باغ کی مانند ہے جو اونچائی والے علاقے میں واقع ہو اور موسلا دھار بارش سے اس باغ کو فائدہ بھی مل رہا ہو۔ فَآتَتْ أُكُلَهَا ضِعْفَيْنِ، تو اس کے پھل 2 گنا زیادہ پیدا ہو۔ فَإِن لَّمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ، اگر موسلا دھار بارش وہاں تک نہ پہنچے، فطل، تو بارش کی بوندیں ہی اس کے لیے کافی ہیں۔ واللہ بما تعملون بصیر، جو بھی آپ تمام لوگ، ہم انسان کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ساری چیزوں کی خبر رکھنے والا ہے، ساری چیزوں کو دیکھنے والا ہے۔ اس آیت میں خرچ کرنے والوں کی مثال اللہ تعالیٰ نے ایک ایسے کھجور کے باغ سے دی، کیونکہ جو درخت ہوتے ہیں، ہم جانتے ہیں کہ بعض درختوں کے لیے سوکھی زمین پہ ہونا ضروری ہے، اس کے چاروں طرف اگر پانی بھرے رہیں گے تو وہ درخت سوکھ جائیں گے، اور بعض درختوں کے لیے پانی میں ہونا ضروری ہے۔ تو وہ درخت جن کی جڑوں میں پانی کا جماؤ نہیں ہونا چاہیے، ان درختوں میں سے ایک درخت ہے کھجور۔ ایسی زمین پہ ہو جس زمین میں بارش ہو تو پانی اس کی جڑوں میں رکے نہیں بلکہ پانی نکل جائے،
صرف نمی رہ جائے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو لوگ اپنے مال کو خرچ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے، ہر حال میں ان کا فائدہ ہی فائدہ ہے۔ جیسے کھجور کا درخت ایک اونچی جگہ پہ ہو جس کے نیچے پانی کا جماؤ نہ ہوتا ہو، جب موسلا دھار بارش ہوگی تو صرف اس کی زمین نم ہوگی، اور جب زمین میں نمی آئے گی تو پھر اس کھجور کے درخت کا پھل 2 گنا زیادہ پیدا ہوگا۔ اور اگر موسلا دھار بارش نہ بھی ہو، صرف چھینٹے پڑے، بارش کی بوندیں پڑے، تب بھی اس کھجور کے درخت کو کوئی نقصان نہیں پہنچتا۔ تو ایسے ہی جو لوگ اللہ کی مرضات کے لیے، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے اپنے مال کو خرچ کرتے ہیں، کبھی ان کا نقصان نہیں ہوتا۔ یا تو اللہ تعالیٰ ان کے خرچ کا معاوضہ 2 گنا اجر دے کر کے دے گا، یا تو پھر اللہ تعالیٰ ان کے مال میں اضافہ کرے گا۔ کبھی، اور یہ حقیقت ہے، جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں کبھی بھی ان کا یہ پیسہ ضائع اور برباد نہیں ہو سکتا۔ آیت میں جو محل شاہد ہے جس کے لیے ہم نے اس آیت کو اپنے موضوع کے اندر اندراج کیا ہے، وہ ہے اموال کی اضافت مکلفین کی طرف کرنا۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ، اپنے مال کو جو لوگ خرچ کرتے ہیں، تو پتہ چلتا ہے کہ انسان مال کا مالک ہے اور مال انسان کی ملکیت میں دی جا سکتی ہے۔ اس کے بعد سورہ بقرہ آیت نمبر 267 میں 267 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم ومما اخرجنا لكم من الارض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه الا ان تغمضوا فيه واعلموا ان الله غني حميد۔ یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم، اے مومنو جو تم کما رہے ہو، جو تم نے محنت اور مشقت کے ذریعے سے مال کو حاصل کیا ہے، یا جو مشروع اسباب ہے، ان مشروع اسباب کا اختیار کر کے تم نے مال کو کمایا ہے، اس مال میں سے پاکیزہ چیزوں کو، حلال چیزوں کو خرچ کرو۔ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الْأَرْضِ، اور ان چیزوں میں سے بھی خرچ کرو جن چیزوں کو ہم نے تمہارے لیے زمین سے پیدا کیا، زمین کا سینہ چاک کر کے ہم نے تمہارے لیے نکالا۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے مال کمانے کا جو وسیلہ ہے، جو سورس ہے، اس سورس اور وسیلے کی نسبت انسانوں کی طرف کی، مومنوں کی طرف کی۔ لہذا کہا یا ایھا الذین آمنوا، اے مومنو، انفقوا، خرچ کرو، من طیبات ما کسبتم، من یہاں پہ بیانیہ بھی ہو سکتا ہے، من یہاں پہ تبعید کے لیے بھی ہو سکتا ہے، کہ ان پاکیزہ چیزوں میں سے، ان حلال چیزوں میں سے، ان مشروع چیزوں میں سے تم خرچ کرو جس کو تم نے کمایا ہے۔ ما کسبتم، یہ نہیں کہا کہ ما آتاکم اللہ، ما کسبتم، جس کو تم لوگوں نے کمایا ہے، جس کو حاصل کیا ہے، خواہ محنت و مشقت کر کے ہو، یا پھر جو شریعت نے جائز وسیلے اور جائز راستے تمہارے لیے بنائے ہیں ملکیت اور مال کے ٹرانسفر کرنے کے لیے، ان اسباب کو تم نے اپنایا۔ ان اسباب کے اپنانے کے بعد جو مال تمہاری ملکیت میں تحویل ہو کر کے آتی ہے،
اس مال میں سے جو اچھی چیزیں، جو پاکیزہ ہیں، جن میں حرام کا شبہہ نہیں، جو مشبوہ نہیں ہے، ان چیزوں کو اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔ محل شاہد ما کسبتم۔ اب یہی پہ ایک ضمنی سوال ہے۔ ہاں شباب، اور اس سوال کا جواب انشاءاللہ کل آپ لوگ لکھ کر کے واٹس ایپ کے ذریعہ سے بھیجیں گے۔ جو لوگ بینک میں اپنا پیسہ جمع کرتے ہیں، جن کے پاس سیونگ اکاؤنٹس ہیں، ان سیونگ اکاؤنٹس میں انٹرسٹ یعنی سود آٹومیٹکلی آتا رہتا ہے۔ اس سود کے پیسے کا ایک انسان کیا کرے؟ اس سود کے پیسے کا مصرف کیا ہے؟ سوال سمجھ میں آ گیا؟ جو لوگ بینکنگ کرتے ہیں یعنی بینک سے وابستہ ہے، کوئی بھی بینک ہو، اور ان لوگوں کا اکاؤنٹ، ان کے اکاؤنٹ کی نوعیت سیونگ کی ہوتی ہے، تو سیونگ اکاؤنٹ میں بینک انٹرسٹ ڈالتا ہے، سود بھیجتا ہے، چاہے 1 روپیہ ہو، چاہے 100 روپیہ، چاہے 1000 روپیہ۔ تو پھر اس سود کے پیسے کو ہم کہاں پہ خرچ کر سکتے ہیں، یا اس سود کے پیسے کے ساتھ ہمارا تعامل کیا ہوگا؟ کیا ہم اس کو وجوہ بر میں خرچ کر سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ یہاں پہ کہہ رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات، طیبات کو خرچ کرنا ہے، پاکیزہ چیزوں کو، حلال چیزوں کو، مباح چیزوں کو۔ جو چیزیں حرام ہیں ان کو خرچ نہیں کرنا ہے۔ تو پھر اس سود کے پیسے کا ہم کیا کریں؟ سوال سمجھ میں آ گیا؟ مغرب کے وقت تک انشاءاللہ اس کا جواب واٹس ایپ پہ آ جانا چاہیے، تمام لوگوں سے گزارش۔ جی آج مغرب تک، چلو عشاء تک کا وقت مقرر ہے۔ اس کے بعد سورہ بقرہ آیت نمبر 274 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیہ فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ جو لوگ خرچ کرتے ہیں، اموالہم، اموال کی اضافت ہم کی طرف کی جا رہی ہے، مکلفین کی طرف کی جا رہی ہے۔ جو لوگ اپنے مال کو خرچ کرتے ہیں رات اور دن، یعنی خرچ کرنے کے لیے وقت مقرر نہیں کرتے ہیں، جب بھی انہیں موقع ملتا ہے، جب بھی کوئی محتاج نظر آتا ہے تب اپنے مال کو خرچ کرتے ہیں۔ اور یہاں پہ اس آیت میں ایک ایسے توہم کی تردید ہے جس توہم میں بہت سارے لوگ پڑے رہتے ہیں۔ رات میں ہم مسلمانوں میں سے بعض کا عقیدہ یہ ہے کہ رات میں اپنے مال کو خرچ نہ کیا جائے، یعنی جب سورج غروب ہو جائے تو گھر سے کوئی چیز باہر نہ نکالی جائے کہ وہ جا کر کے خرچ ہو۔ کیوں؟ اس کے پیچھے جو اندھ وشواس پڑا ہوا ہے وہ ہے کہ گھر کی ساری روزی روٹی اس سے چھن جائے گی۔ اللہ تعالیٰ ان جیسے توہمات اور اندھ وشواس کا کھنڈن کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ خرچ کرنا ہے، چاہے تم رات میں خرچ کرو یا دن کے کسی حصے میں خرچ کرو، تمہیں خرچ کرنا ہے۔ مومنین کی صفت بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں الذین ينفقون اموالہم، جو لوگ اپنے مال کو خرچ کرتے ہیں باللیل والنہار، نہ تو وہ رات دیکھتے ہیں نہ ہی دن دیکھتے ہیں، صرف ضرورت اور حاجت دیکھتے ہیں، سرا وعلانیہ، جہاں ضرورت پڑتی ہے رازدارانہ طریقے سے مال کو خرچ کرتے ہیں، اور جہاں پہ حاجت ہوتی ہے
وہاں پہ علل اعلان مال کو خرچ کرتے ہیں۔ لہم فلہم اجرہم عند ربہم، تو ایسے لوگوں کا انعام کیا ہے، جزا کیا ہے، بدلہ کیا ہے؟ ان لوگوں کے اجر کو اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس محفوظ کر رکھا ہے۔ ولا خوف علیہم، مستقبل میں ان کے اوپر کوئی خوف نہیں ہونا چاہیے اور نہ ہی کوئی خوف آئے گا۔ کوئی ایسا معاملہ نہیں آئے گا جس پہ لوگ پریشان ہوں کہ مستقبل میں ہم قلاش ہو سکتے ہیں، فقیر ہو سکتے ہیں، کیونکہ جس کے اندر ایمان پایا جائے گا، جو اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کرے گا، خرچ کرنے پر عمل کرے گا کہ میں خرچ کر رہا ہوں وجوہ بر میں، اس کا ایمان اسے اس چیز پہ ابھارتا ہے کہ آپ جو خرچ کر رہے ہو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیا ہوا ایک عطیہ ہے، ایک ہدیہ ہے، ایک تحفہ ہے، لہذا آپ اسے خرچ کرو۔ اللہ تعالیٰ کی ملکیت میں آپ اللہ تعالیٰ کی اجازت سے تصرف کر رہے ہو۔ مستقبل میں اگر آپ فقر کا، قلاشی کا، محتاجی کا، غریبی کا اندیشہ کر رہے ہیں تو یہ اندیشہ اپنے دل سے نکال دیجئے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی دینے والا ہے۔ اگر آپ خرچ کریں گے، اللہ تعالیٰ آپ کو قلاش بنانا چاہے، خرچ کریں گے تب بھی آپ قلاش ہو جائیں گے، فقیر ہو جائیں گے۔ اگر خرچ نہیں کریں گے، اللہ تعالیٰ آپ کو غریب بنانا چاہے تو آپ غربت کی زندگی گزارنے پر مجبور رہیں گے۔ اور اگر اللہ تعالیٰ آپ کو غنا عطا کرنا چاہے، بے نیازی عطا کرنا چاہے، مالداری عطا کرنا چاہے، تو آپ چاہے جتنا خرچ کریں آپ کے مال میں کمی نہیں ہوگی، اور آپ اگر روک کر کے رکھیں گے تب بھی آپ کے مال میں کمی نہیں ہوگی۔ لیکن اگر آپ خرچ نہیں کرتے ہیں، مال کو روک کر کے رکھتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے جو وکیل آپ کو بنایا ہے اس وکالت کی ذمہ داری آپ اچھی طریقے سے ادا نہیں کر رہے ہیں۔ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، اور ان لوگوں کو کوئی غم بھی نہیں ہوگا، جو خرچ کرتے ہیں اس کا غم بھی نہیں ہوتا ہے۔ اور یقین مانیے یہ تجربے کی بات ہے، جب تک پیسہ ہماری جیب میں ہوتا ہے تب تک اس پیسے کو لے کر کے ہم بہت ساری تدابیر اور بہت سارے سپنے سجوتے ہیں، بہت ساری پلاننگ کرتے ہیں۔ لیکن جب وہ پیسہ نکال کر کے ہم کسی دوسرے کو دے دیتے ہیں، گفٹ دے دیتے ہیں، ہدیہ دے دیتے ہیں، صدقہ کر دیتے ہیں، خیرات کر دیتے ہیں، اس کے بعد ایک عجیب خوشی کا احساس ہوتا ہے۔ اور ایسا نہیں ہے کہ جو پلاننگ ہم کر رہے تھے وہ پلاننگ ہماری دھری کی دھری رہ جاتی ہے، ہم مزید اس کی پلاننگ کرتے ہیں اور پیسے کو خرچ بھی کرتے ہیں۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 279 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لا تظلمون ولا تظلمون۔ انٹرسٹ اور ربا کا تذکرہ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے کیا ہے، منع کیا کہ سود لینا، سود دینا حرام ہے، سودی کاروبار کرنا حرام ہے۔ اس کے بعد کہا کہ رک جاؤ، سودی کاروبار نہ کرو۔ پھر اس کے بعد سودی کاروبار کرنے کے نتیجہ اور انجام سے اللہ تعالیٰ نے باخبر کیا لوگوں کو، کہا فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، اگر سودی کاروبار سے نہیں رکتے ہو، سودی کاروبار پہ مصر ہو، خواہ وہ معمولی مقدار میں ہو یا زیادہ مقدار میں ہو، فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، تو اللہ تعالیٰ کے خلاف، اس کے رسول کے خلاف جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ عزیز طلبہ، یہ بہت ہی بڑی چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ کے خلاف جنگ کون کر سکتا ہے؟ کس کے اندر اتنی جرات ہے کہ اللہ تعالیٰ کے خلاف جنگ کا اعلان کرے؟ ہم مکلفین میں سے کسی کے اندر یہ جرات ہے، یہ طاقت ہے؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہے کہ اگر سودی کاروبار، سودی تعاملات سے تم نہیں بچتے ہو، نہیں گریز کرتے ہو، تو پھر اللہ تعالیٰ کے خلاف، اس کے رسول کے خلاف جنگ کرنے کے لیے تیار رہو۔ یہ مسلمانوں کو سمجھنا چاہیے، ہم انسانوں کو سمجھنا چاہیے، ہم طلبہ کو سمجھنا چاہیے
کہ سودی کاروبار، سودی تعاملات کے نتائج کتنے خطرناک ہیں۔ جب ہم سودی تعاملات کرتے ہیں، سودی معاملات کرتے ہیں، تو گویا کہ ہم اللہ تعالیٰ کے خلاف جنگ کا اعلان کر رہے ہیں۔ جب ہم اللہ تعالیٰ کے خلاف جنگ کا اعلان کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں عزت عطا کرے گا؟ ہرگز نہیں، ہمیں ذلیل اور رسوا کر دے گا۔ ہماری ساری شرافت، ساری کرامت اللہ تعالیٰ ہم سے چھین لے گا۔ اور جو سامنے منظر ہم دیکھ رہے ہیں اپنی حالت کی، اپنی قوم کی حالت کی، وہ غالباً اسی کا نتیجہ ہے کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کے خلاف اور اس کے رسول کے خلاف جنگ کا اعلان کر دیا ہے۔ یا تو قصداً جنگ کا اعلان کیا ہے یا انجانے میں ہم وہ غلطی کر رہے ہیں۔ اس کے بعد کہتے ہیں وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ، اور اگر تم لوگوں نے توبہ کر لیا، رجوع کر لیا، سودی کاروبار سے تم لوگ باز آ گئے، فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ، تو تمہارے لیے جو راس المال ہے وہ باقی رہے گا۔ رؤوس اموالکم، یہی محل شاہد ہے۔ اموال کی اضافت اللہ تعالیٰ نے مکلفین کی طرف کی کہ تمہارا جو راس المال ہے، جو سرمایہ داری تم نے کی تھی، اس سرمایہ داری کے تم مستحق ہو۔ یعنی اگر تم نے کسی کو 10,000 روپے قرض دیے تھے اور انٹریسٹ کے طور پہ اسے لوٹانا تھا 10,500 روپے، تو تم توبہ کر لو، تمہارا 10,000 روپے محفوظ رہے گا، تم 10,000 روپے کے مستحق ہوگے، اور جو 500 روپیہ انٹریسٹ کے طور پہ آ رہا تھا اسے تم ترک کر دو۔ لا تظلمون ولا تظلمون، نہ تو تم کسی کے اوپر ظلم کرو اور نہ ہی تمہارے اوپر ظلم کیا جائے۔ یعنی جو تم 10,000 دے کر کے 10,500 لے رہے تھے، یہ جس کے ساتھ تم تعامل کر رہے تھے اس کے اوپر ظلم کر رہے تھے، اور اگر شریعت یہ فیصلہ کر دیتی کہ تمہارا راس المال بھی تمہیں واپس نہیں کیا جائے گا تو یہ تمہارے اوپر ظلم تھا۔ لہذا شریعت تمہارے اوپر ظلم نہیں کر رہی ہے تو تم دوسروں کے اوپر بھی ظلم نہ کرو۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ السلام علیکم۔